ایک عورت شام کے وقت ایک نوجوان کپڑا بیچنے والے نوجوان لڑکے کی دکان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ نوجوان دکان بند کرنے لگا تو اسے وہ عورت نظر آ گئی۔ دکاندار کہنے لگا، اللہ کی بندی، شام کے وقت تم یہاں میری دکان کے آگے ڈیرا ڈال کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ تو عورت نے کہا، میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں، میرے پاس کوئی رہائش نہیں ہے۔ دکاندار بولا، تم میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہ سکتی ہو، جہاں تمہیں آج کی رات گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ عورت بولی، ٹھیک ہے۔ دکاندار اس عورت کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ دونوں میں بہت بات چیت ہوئی۔ عورت بھی خوبصورت تھی، لڑکا بھی کنوارا تھا۔ تنہائی میں گناہ سے بچنے کی غرض سے اور اس بے سہارا عورت کو سہارا دینے کی نیت سے اس نوجوان نے خود ہی اس کو پیشکش کر دی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اب چونکہ وہ عورت بے سہارا اور بے گھر تھی اور وہ نوجوان بھی نیک اور خوبصورت اور اچھا کاروبار گھر بار تھا، اس کا چنانچہ اس عورت نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ گواہوں کو بلایا گیا، امام مسجد آیا، اس نے نکاح پڑھا دیا۔ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 3 دن گزرے تھے۔ چوتھے دن دکاندار کے گھر ایک آدمی چند عورتوں کو لے کر آیا۔ دکاندار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے میرے گھر کے آگے بھیڑ لگانے کا؟ تو ان آنے والوں نے بتایا کہ ہم سب اس لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے چچا زاد بہن بھائی ہیں۔ جب ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے ہماری رشتہ دار لڑکی کی شادی کر کے اس کی زندگی کو سہارا دیا ہے اور اس کو اپنا شریک حیات بنا لیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ہم آپ کی شرافت اور اعلیٰ کردار سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک شادی ہے جس میں آپ دونوں میاں بیوی کی شرکت بہت ضروری ہے، اس لیے ہم اسے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی ہماری اس شادی میں ضرور آئیے گا۔ آپ اگر اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دکاندار ان کی یہ باتیں سن کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے ان کی خواہش سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ان کو واپس کر دو، مجھے ان کے ہمراہ ہرگز نہ بھیجنا۔ ان کے سامنے یہ کہہ کے قسم کھا لو کہ اگر میری بیوی 1 ماہ سے پہلے میرے گھر سے باہر نکلی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے تو تمہارے خلاف ورغلائیں گے، چونکہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر تم سے شادی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر چھوڑ کر آ گئی ہو، اور مجھے اب نہیں پتا کہ یہ ہمارا پتہ ان کو کس نے دیا ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ نوجوان دکاندار گھر سے باہر نکلا اور مہمانوں کے سامنے بیوی کے مشورے کے مطابق طلاق کی قسم بھی کھا لی کہ اگر یہ 1 ماہ سے پہلے گھر سے نکلی تو اس کو 3 طلاقیں دے دوں گا۔ وہ مہمان لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ نوجوان حسب معمول اپنی دکان پر چلا گیا، مگر اس کا ذہن اور اس کا خیال مسلسل اپنی بیوی کی طرف تھا۔ اس کا کاروبار میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اور ادھر اس کی بیوی اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر سے کچھ بھی لیے بغیر اپنے گھر چلی گئی۔ جب دکاندار گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی گھر میں موجود نہیں ہے اور سارا سامان وغیرہ تو موجود ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا کہ وہ عورت آپ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس عورت نے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر یہ ڈرامہ کیا تھا، جس نے اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب آپ نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ میرے گھر سے باہر نکلی تو میری طرف سے اسے طلاق ہے، تو اب اسے طلاق بھی مل گئی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں اور لوگوں کے حیلوں اور بہانوں کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی مزید اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔